السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں مطیع اللہ جان. پاکستان اور امریکہ کے 68 سالہ تعلقات آج ایک تاریخ کے نئے موڑ پر کھڑے ہیں، بلکہ شاید دو راہے پر کھڑے ہیں. آج امریکہ کے ایک وفد نے دفتر خارجہ اور پھر آرمی چیف سے بھی ملاقات کی. اس وفد میں ایمبیسڈر رچرڈ اولسن ہیں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسپیشل ریپرزینٹیو ہیں فار افغانستان ان پاکستان، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر پیٹر لیوائی، سینئر ایڈوائزر اور ڈائریکٹر فار ساؤتھ ایشین افیئرز ایٹ نیشنل سیکورٹی کونسل. انہوں نے آج مشیر خارجہ سرتاج عزیز سے دفتر خارجہ ملاقات کی. اس کے علاوہ جنرل جان نکلسن، کمانڈر ریزولوٹ سپورٹ مشن افغانستان میں، اور ایمبیسڈر رچرڈ اولسن نے جو امریکہ کے نمائندے ہیں، انہوں نے آرمی چیف سے بھی جنرل ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات کی. یہ ہمارے سامنے دو پریس ریلیزز ہیں، ایک وہ جو دفتر خارجہ سے جاری ہوئی ہے اور دوسری وہ کہ جو آرمی ہیڈ کوارٹر سے جاری ہوئی ہے. ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق ڈرون حملوں کے خلاف امریکہ کو ٹھوس پیغام دیا ہے، اور پھر پاکستان اپنی سلامتی کی خاطر افغان مہاجرین کو واپس بھیجے گا. امریکہ افغانستان میں طالبان کے خلاف کارروائی کرے، یہ دفتر خارجہ نے مطالبہ کیا امریکی وفد سے. اور پھر ڈرون حملے سے افغان امن اور مذاکراتی عمل کو شدید نقصان پہنچا ہے، یہ بھی دفتر خارجہ نے امریکی وفد سے مطالبہ کیا. اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات کی گئی اس پریس ریلیز میں، دفتر خارجہ کی پریس ریلیز کے مطابق اس بات پر زور دیا گیا کہ مستقبل میں کوئی بھی ڈرون سٹرائک جو ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے جو کہ مشترکہ خواہش ہے تعلقات کو بہتر بنانے کی، اس کو نقصان پہنچا سکے گی. یہ مستقبل کی ڈرون سٹرائک کے حوالے سے. پھر جنرل ہیڈ کوارٹر میں جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد جو ISPR کی پریس ریلیز ہے اس کے اہم نکات میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں امریکی ڈرون حملہ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے. امریکہ افغانستان میں ملا فضل اللہ کو اور طالبان کو نشانہ بنائے، اور پاکستان بھارتی خفیہ ایجنسی را اور افغانی NDS کو دہشت گردوں کی حمایت کرنے سے روکے گا. یہ پیغام آرمی چیف نے امریکی وفد کو دیا ہے. لگتا یوں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات امریکی ڈرون حملے کے نشانے پر ہیں، اور یہ معاملہ اب بہت آگے تک جا چکا ہے. یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب بھارت جو پاکستان کا ایک ازلی دشمن پڑوسی ملک ہے، وہ نیوکلیر سپلائی گروپ جو کہ ایک نیوکلیر جو کنٹریز ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجیز ہے ان کا ایک کلب ہے، گروپ ہے، اس میں شمولیت کے لیے امریکہ بھارت کی بھرپور حمایت کر رہا ہے. اور ہمارا پاکستان کی طرف سے بھی ہماری بھی یہ استدعا ہے کہ ہمیں بھی اس گروپ میں شامل کیا جائے، کیونکہ ہم بھی ایک ایٹمی قوت ہیں، اور اس حوالے سے ہم چین پہ بہت انحصار کر رہے ہیں. ایک ماہ کے اندر ہی شاید اس حوالے سے بھی کچھ فیصلے سامنے آئیں گے. ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں اپنے خاص مہمانوں کو دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر اسلم رضوی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ان کے ساتھ طارق پیرزادہ صاحب. اگر آپ کو میں سویلین تجزیہ کار کہوں تو برا نہ منائیں کیونکہ آج کل سویلین اور جو ملٹری جو قیادت ہے وہ بھی آپس میں ملاقات کرتی ہے. یہ بھی دو کیٹیگریز ہیں، تو تجزیہ کاروں کی بھی کیٹیگریز بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا ایمبیسڈر اسلم رضوی صاحب آپ سے ہی. دفتر خارجہ کی یہ جو ملاقات ہے، پہلے ہم جب بھی امریکہ کا کوئی وفد آتا تھا تو ہم بڑی اچھی باتیں پریس ریلیز میں سننے کے ملتی تھی، مگر اب یہ جو پریس ریلیزز آ رہی ہیں اس سے تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی سفارتی محاذ کے اوپر بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے پاکستان کو. اب امریکہ سے بھی اگر ہم اب ایسے بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہم سے کچھ اپنی پالیسیوں کی غلطیاں ہوئی ہیں، یا امریکہ ناانصافی کر رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ دیکھیے، یہ تو ناانصافی امریکہ کی طرف سے زبردست ہے. جس طرح کہ عرض کیا گیا ہے سرتاج عزیز صاحب نے اور آلسو جنرل راحیل نے، یہ جو 21 مئی میں جو اٹیک ہوا ہے، ڈرون اٹیک ہوا ہے، اس کے اوپر بہت ایک سیریس سیٹ بیک ہو گیا ہے ریجن کے اندر، خاص طور پہ کیونکہ یہ ایک پاکستان کے سرحد میں ہوا ہے. اور سمجھ یہ نہیں آتا کہ جب یہ ملا منصور جو تھا
ان کو کہنے میں آیا ہے کہ وہ قطر بھی جاتا رہا ہے، امارات میں بھی جاتا رہا ہے، ایران میں بھی وہاں پہ تھا، تو انہوں نے خاص تک انتظار کیا کہ پاکستان میں آ کے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو قتل کیا یہاں پہ. تو اس کے کافی کیا نام اسپن آف ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیا میں دکھاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہاربر کرتا ہے ٹیررسٹ کو یہاں پہ، ان کے جو لیڈرشپ ہے ان کو اپنے پاس یہاں پہ رکھتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو بغیر بتائے ہوئے پاکستان کو یہ ایک ہمارا یعنی ان کو کوئی اپنے اعتماد نہیں ہے، ہم کو ٹرسٹ نہیں ہے ہمارے لیے. اور تیسری جو بات ہے کہ یہ اس قسم کے جو ہوتے ہیں یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے جو پاکستان کی جو ہم بات چیت کرنا چاہتے تھے، کوارٹرلیٹرل جو گروپ بنا تھا کیو سی جی جو بنا تھا، اس کے لیے یعنی اس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ان سے بات چیت کریں گے. اب وہ آئے، انہوں نے ان کو ختم کر دیا. بھئی ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، ان کی اپنی اون سسٹم ہے وہاں پہ. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو نکالنے سے کوئی وہ بالکل کاؤ ڈاؤن ہو جائیں گے اور وہ بالکل لائن پہ آ جائیں گے. تو یہ تو بہت سیریس سیٹ بیک ہو گیا ہے. بیسٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے اس خطے میں جو مفادات ہیں ان کی نوعیت میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے؟ دیکھیے وہ کہ آپ کو پتہ ہے اوباما جو ہے وہ اس کی بالکل لیم ڈک ہو گیا ہے. اب وہ جا رہا ہے. وہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ ایک ایسی لیگیسی چھوڑیں افغانستان کے اندر اور کہیں کہ جی ہم یہاں پہ ہماری فتح ہو گئی ہے یہاں پہ. مگر دیکھنے میں آیا کہ وہاں پہ تو ان کا کافی بری حالت ہو گئی ہے. وہاں پہ دنیا بھر کہتی ہے، تو اپنے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ پاکستان پہ ہمیشہ بلیم کرتے رہتے ہیں یہاں پہ. تو اب ان کی بھی لمیٹیشن ہے، وہ کتنا پاکستان پہ کیا نام زور لگا سکتے ہیں. وہ جس طرح ہم نے ان سے بھی کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان سے کیا نام ایک طرف کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ آپ بات چیت کریں، دوسری طرف آپ ان سے کہتے ہیں ان کو ماریں، اس پہ یہاں پہ اٹیک کریں. تو ان کی بھی اپنی لمیٹیشن ہو گئی ہیں. اور اسی طرح نہ صرف خانی پاکستان کے ساتھ، یعنی اگر آپ دیکھیں جو یہ کوارٹرلیٹرل کی جو میٹنگ یہاں پہ کرنی تھی، تو افغانستان سے ان کو سفیر نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو اس سے پہلے غنی صاحب آئے تھے یہاں پہ. تو مطلب یہ ہے کہ ان کا لگتا ہے کوئی سیریسنیس نہیں ہے، ورنہ وہ ان کے ساتھ پریشر ڈال سکتے ہیں یہاں پہ کہ بھئی آپ اس کو اہمیت دیں اور اس سے بات چیت کریں پراپر لیول کے اوپر. بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خدشات ہیں امریکی حکومت کی طرف سے بار بار، بلکہ جو دفتر خارجہ کی پریس ریلیز ہے اس میں بھی ایک اشارہ ضرور کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ان رسپانس ٹو یو ایس queries over safe havens for طالبان. کیا یہ خدشات جو ہیں بالکل بے بنیاد ہیں یا کسی حد تک درست بھی ہیں، اور کچھ ہمیں اپنے گریبان میں اس وقت جھانکنے کی بھی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں کہ گریبان میں تو سب کو جھانکنے، اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. امریکہ کا اپنا گریبان ہے، ہمارا اپنا گریبان ہے، اور افغانستان کا اپنا گریبان ہے. اس میں دیکھو تم فضل اللہ ادھر بیٹھا ہوا ہے ان کے گریبان میں، اور اگر کوئی حقانی نیٹ ورک ہے تو وہ کہتے ہیں ادھر بیٹھا ہوا ہے. اور امریکہ جو ہے حقیقت کیا ہے وہ کہتے ہیں یا حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اس خطے میں ہر کوئی ڈبل گیم کھیل رہا ہے، اس میں تو شک نہیں ہے. ایک دوسری بات کہ جب آپ کے بات چیت آپ اس خطے سے نکل گئے اور آپ نے ادھر امن لانا ہے، تو امن کے لیے آپ نے ایک 4 فریقی مذاکرات کا عمل شروع کر دیا. جب عمل شروع کر دیا، اس عمل کو آیا آپ بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو آپ سیبوٹاج کرانا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے اگر آپ سیبوٹاج کرتے تو بہانے تو بہت ہیں، اور اگر اس کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے آپ کو پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے جانا چاہیے. نمبر 1 پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملا منصور کو نشانہ بنانا، کیا ملا منصور سے ان کی پہلے بات چیت نہیں ہوئی تھی؟ اگر وہ ان کو وانٹڈ تھا اور وہ ٹیررسٹ تھا اور افغانستان کے امن کو سبوتاج کرنے کے در پہ تھا، تو ان کے ساتھ میز پر کیوں بیٹھے؟ ان کے ساتھ بات چیت کیوں تھی؟ وہ اس وقت خطرہ چودھری کیوں نثار نہیں تھا؟ نے شاید یہ کہا تھا کہ وہ مری مذاکرات میں تھے، مگر بعد میں اس کی تردید آ گئی تھی کہ وہ مذاکرات میں شامل نہیں تھے. جو بھی ہے اس کے طالبان لیڈرشپ، تھے. اس کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو اس کے لیڈرشپ کے انڈر تھا نا، اس کے ساتھ بیٹھے. تو مطلب یہ ہے کہ اشرف غنی تو موجود نہ ہو، اس کا سفیر موجود ہے، تو ایک ہی بات ہے.
تو ایک تو یہ بھائی میں جو دوغلی پالیسی دیکھ رہا ہوں تو وہ ایک یہ ہے وہ سب کہ کے سارے ہی اپنے دوغلی پالیسی آپ نے کہا نہیں جب انہوں نے پیس کی بات چیت کی تو پیس کے لیے پھر افغانستان اور امریکہ کی دوغلی پالیسی سامنے آ گئی. جیسے مجھے یہ بتائیں نا پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے نا جی کوئی امریکہ جیسی سپر پاور تو ہے نہیں افغانستان سے تو بڑا ہے. ہاں افغانستان سے بڑا ہے ٹھیک ہے مگر اس وقت وہاں امریکہ بھی بیٹھا ہے نا وہاں پہ امریکہ بھی بیٹھا ہے. کیا ہمیں اپنی چادر دیکھ کر پاؤں نہیں پھیلانے چاہیے؟ اگر چادر کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو آپ نے خود کہا دوغلی پالیسی سارے اپنا رہے ہیں تو کیا ہم اپنے حد تک بات کریں کیا ہم درست کر رہے ہیں؟ جب امریکہ اس خطے میں آیا تھا اور ہم ایک ٹیلی فون پر ڈیر ہوئے تھے, ہمیں دوبارہ ایک ٹیلی فون پر ڈیر نہیں ہونا چاہیے. یہ پالیسیز کنسسٹنسی کے ساتھ آنا چاہیے, یہ نہیں کہ ایک انڈیویجول اس کا فیصلہ کرے یا اس کو پرسو کرے. ایک کلیکٹیو وزڈم آف دا نیشن جو کہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی ڈپلومیسی, آپ کے پولیٹیکل لیڈرشپ اور آپ کا ملٹری لیڈرشپ, یہ سارے اگر ایک پیج پر ہو تو ایک کلیکٹیو ول اور اسٹرینتھ ایک قوم کا سامنے آ جاتا ہے. اگر وہ ڈیوائیڈڈ ہو, ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہو, تو آپ کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے. اگر نہیں آپ بتائیں کیا ہمارا ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے یا نہیں؟ ہمارا ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے. کیسے ڈیوائیڈڈ؟ اگر ڈیوائیڈڈ نہ ہوتا تو اس قسم کی بات چیت نہیں. کیسے ڈیوائیڈڈ ہے؟ پہلی ڈیوائیڈڈ تو یہ ہے, ہمارا ریسپانس 21 مئی کے ڈرون پر اسی وقت آنا چاہیے تھا, اسی وقت آنا چاہیے. یہ پہلا حملہ نہیں ہے. جب پرویز مشرف نے 2004 میں پاکستان میں ان پر پاکستان میں کیوں فاٹا پاکستان کی سرزمین نہیں ہے, جب اجازت دی تھی اس معاہدے کو انہوں نے ریووک کیوں نہیں کیا, اس کو ختم کیوں نہیں کیا ہے؟ وہ تو پہلے ماننا پڑتا, پھر ہم تو مان ہی نہیں رہے ایسا کوئی معاہدہ تھا. مشرف نے تو مانا ہے کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا. حکومت نے تو نہیں مانا نا, حکومت نے نہیں بعد مانا. میں کسی نے اس کو ڈسو کیا ہے, بعد میں کسی نے اس کو ڈسو کیا ہے کہ بھائی ہم یہ معاہدہ ختم. یہ ماضی کی غلط کاریاں ہیں, ماضی کی غلط کاریوں کے ساتھ ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک دوسری بات ہے ہمیں اس میں تو بڑا پرو ایکٹیولی آنا چاہیے تھا. یہ نہیں کہ اس کو ہم انڈر دا کارپیٹ یا ابھی تک اس پر بیٹھے رہتے, بلکہ ہمیں بڑا پرو ایکٹیولی پولیٹیکلی ایز ویل ایز ڈپلومیٹک کورس کے ذریعے. اور یہ کلبھوشن کا مسئلہ, اگر وہ کہتا تھا کہ میرے نیبرہڈ میں دہشت گردوں کو پرورش مل رہی ہے, وہ انکوبیشن کا لفظ اس نے میں استعمال کیا, تو کلبھوشن کی تصویر اس ایوانوں میں نہیں لگانا چاہیے تھا. یہ کس کا ہے, یہ کون دہشت گرد وہاں پر کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ایک مودی کا جواب جو ان کے ایوانوں میں دیتا ہے اور کہتا ہے ہمیں لائز ہیں. اس دفعہ دفتر خارجہ کی جو بریفنگ ہے اس میں تو یہ کہا گیا کہ کلبھوشن کے بات بھی ہوئی اور بھارتی مداخلت کی بات بھی ہوئی, اور ایون آرمی چیف نے بھی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس کنٹیجنسیز پلاننگ ہوتی ہے. اب وہ ایک ڈوزیئر تیار کر رہے ہیں, شاید اقوام متحدہ کے لیے بھی ڈوزیئر تیار کریں. طارق مرزا صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو اب یہ جس طریقے سے ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں, تو یہ ابھی جا کے ہمیں خیال آیا کہ امریکہ اپنا مطلب نکال کے چلتا بنتا ہے, جیسا کہ سرتاج عزیز نے پچھلے دنوں ایک بیان بھی دیا. تو یہ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس جو ممالک ہوتے ہیں یا جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں یہ مفادات کی بیس پہ ہوتے ہیں, کوئی ایموشنز کی بیس پہ تو نہیں ہوتے. تو ہم کیوں اتنے شوق میں اب امریکہ کے اس رویے سے؟ دیکھیں, وہ جو حکومتوں کی ذلتیں ہوتی ہیں اس قسم کے غیر ملکی حملوں کے بعد, جیسے کہ امریکہ کے غیر ملکی حملے کے بعد جو کہ پاکستان میں اس نے حملہ کیا ہے, دوسری بار بڑا حملہ کیا ہے, اور جو فاٹا میں حملے ہوئے ہیں ان کی تو تعداد ہی کچھ نہیں ہو چکی, اس کو پاکستان کا حصہ کسی نے نہیں سمجھا, لہذا میں بھی ان کو نظر انداز کر دیتا ہوں ظالمانہ انداز میں. مسئلہ پتہ کیا ہے مطیع اللہ جان صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کی کمر میں وہ جان ہی نہیں ہے, سپائن نہیں ہے, اور میں اس میں سب کو شامل کر کے کہتا ہوں, کھل کے کہہ رہا ہوں, کوئی خوف نہیں ہے مجھے. ان کو امریکہ کا خوف ہوگا, مجھے ان کا نہیں ہے. دیکھیں, کل کی بات ہے کہ اس کی جرمنی کی پارلیمنٹ نے آرمینیا کے مسئلے پر ایک قرارداد پاس کی ہے, اور جس میں الزام لگایا کہ عثمانی ترکوں کے زمانے میں ترکی نے 15 لاکھ آرمینیا کے لوگ قتل کیے تھے. اسی وقت رجب طیب اردگان نے, جو کہ NSG کے مسئلے پر پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے اور پاکستان کا اتحادی ہے, اس نے اپنا ایمبیسڈر فوری طور پر جرمنی جیسی چوتھی بڑی طاقت کے ملک سے واپس بلا لیا. آپ کے دل میں اگر رد عمل دینے کی منصوبہ بندی ہے تو پھر آپ فوری طور پر جلیل عباس, یہ میں عام سفارتی اقدامات کی بات کر رہا ہوں, میرے ذہن میں تو کچھ فوجی اقدامات بھی ہیں لیکن سفارتی باتیں کر لیتے ہیں, آپ جلیل عباس جیلانی کو
اور محمد علی کے انتقال اور جنازے کے میں بھیجنے کی بجائے کچھ ملک کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اس کو فوری طور پر واپس بلاتے اور کہہ کے بلاتے کہ وی آر withdrawing our ambassador until situation normalizes between United States and Pakistan. واشنگٹن کو پیغام تو آپ کو کوئی نہیں بھیجا آپ نے. دیکھیں پاکستان, دوسری بات کروں گا, ابھی تک کتنے دن ہو گئے ہیں پاکستان پر اس دوسرے حملے کو, یہ جو بلوچستان میں امریکہ نے کیا ہے, ذرا سوچ لیں, اتنے دن گزرنے کے بعد تک ابھی تک کسی بھی طرف سے, نہ حکومت کی طرف سے نہ ISPR کی طرف سے, امریکہ کی کنڈمنیشن یا مذمت کسی نے نہیں کی ہے. کس نے کی ہے؟ یہ ہمارے دوست چین نے جو کل بیان جاری کیا ہے اس کے اندر کنڈیم کیا ہے. نہیں, کنڈمنیشن کا لفظ نہیں ہے. دفتر خارجہ نے دیکھیں میری سن لیں, نہیں ایسے نہ کریں. دیکھیں مدینہ اللہ صاحب اسے کہتے ہیں صحافتی چالاکیاں. ان الفاظ سے ذرا آگے چلیں نا, ان الفاظ. نہیں, کنڈمنیشن کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تھوڑی سی مجھے انگریزی نہیں آتی زیادہ, اس میں صرف اتنا کہنا ہوتا ہے کہ we condemn the United States of America for its violation of Pakistan's territory. یہ لفظ نہیں آیا ابھی تک. مجھے یہ جس دن لائن کوئی شخص دکھا دے گا میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. پہلے ہمارے الفاظ نے کیا اثر کیا امریکہ پہ؟ نہیں سر, اب میں آپ کو سفارتی راستے بتا رہا ہوں نا. میں نے آپ کے دوست ترکی کا حوالہ دے کر بات کی ہے. تیسری بات, 2 کوریڈور آپ کے پاس ہیں, ایئر کا کوریڈور اور گراؤنڈ کا کوریڈور. اور فوری طور پر ان کی جناب یہاں پہ سپلائیز روکیں اور انہیں کہیں کہ جناب ہمارے تو تعلقات آپ سے خراب ہو گئے ہیں. You have attacked our country. دیکھیں یہ سفارتی جواب ہے, میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور آپ نے بڑے اہم نکتے اٹھائے. اب ان کا جواب ہم سفارتکار سے لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں امریکی وفد کی پاکستانی حکام سے ملاقاتیں اور تعلقات جو ہیں اب ایک دوراہے پر ہیں. امریکہ اور پاکستان کے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر اسلم رضوی صاحب. ایمبیسڈر صاحب, طارق پیرزادہ صاحب نے تو بہت سی آپشن بتائی, ملٹری آپشنز کا تو بقول ان کے ابھی انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا, مگر کچھ ہیں کہ ان کا ایئر کوریڈور کے راستے بند کر دیے جائیں, ان سے سفیر واپس بلا لیا جائے. کیا یہ ایک آپشنز ہیں پاکستانی حکومت کے ساتھ امریکہ کو آنکھیں دکھانے کے؟ دیکھیے, کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی اہمیت اس کے کانٹیکس میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ انسیڈنٹ جو ہے اتنا گریو ہے کہ ہم اس ایکسٹریم پہ جائیں کہ امبیسڈر کو ریکال کریں وہاں سے, اور ان کا جب وہ ختم ہو گیا, ان کی امپورٹنس ہی ختم ہو گئی ہے ہماری کیا نام یہ جو وڈرال ہو رہا ہے افغانستان سے, اس کا کیا اثر ہوگا یہاں پہ. دیکھیے, ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آج امریکہ جو ہے وہ ایک سپر پاور ہے, اور وہ سب سے زیادہ ہمارے پاس جو ایڈ ہے وہ امریکہ پرووائڈ کرتا ہے. وہ ہمارا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے کیا نام, اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کافی اہم ہیں, کہہ رہے ہیں پرانے ہیں وہاں سے. وہ رہا کہ ہم اور یہ پہلا انسیڈنٹ بھی نہیں, پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے. اب یہ دیکھیے, اگر آپ یہ بھی کہا جاتا ہے اسامہ کے ساتھ جو ہوا بعد میں, اس کے بعد بھی اگر ہم نے سفیر واپس نہیں بلایا تو اس کے اوپر دیکھیے, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ویسے میں قطع کلامی معاف میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے رانا افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. رانا صاحب بہت شکریہ. اب امریکہ کی طرف سے جو وفد آیا ہوا ہے اس کو پیغام تو بہت واضح مل گیا ہے, دفتر خارجہ کی طرف سے بھی اور پھر آرمی چیف کی طرف سے بھی. تو اب اس پیغام کے بعد آپ کے پرائم منسٹر یا حکمران جماعت کی کیا توقع ہے, کیا پلان کر رہے ہیں, مطلب کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ترکی کے نقشے قدم پر چلیں گے؟ کیا آپ صرف بیان ہی دے رہے ہیں یا اس کے بعد بھی کچھ صورتحال کا پہ نظر رکھی ہوئی آپ کی حکومت نے؟ دیکھیں, بہت شکریہ آپ کا. بہت سارے معاہدوں کے ساتھ ہم امریکہ کے ساتھ کولیشن پارٹنر بھی ہیں, اور امریکہ سے ہماری توقعات بھی ہیں, اور اس خطے میں جو معاملات ابھی پچھلے 8-10 سال سے چل رہے ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئے, اور ان کے جو کافی سارے فیزز ابھی باقی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس کے اوپر جو ہمارا رسپانس ہے اس کا جو ایک چیز ہو گئی, اور اب ہمارا جو ایشو ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو, اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے جو بڑا اسٹرانگ پوزیشن دی ہے اور ان کو کنوے کر دیا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ
हमें इस स्टेज के ऊपर बाकी हालात को मरूज खातर रखते हुए ये हमने जो कदम उठाया है बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये कुछ लोग तवक्को रखें कि जी हम ऐसे हालात पैदा कर दें कि हम थ्रेटनिंग पोजीशन में आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि वो अभी खित्ते के हालात हमें इजाजत नहीं देते और हमें अमेरिका के साथ एक एंगेजमेंट जो है उसके अंदर ज्यादा बिजनेस ले आनी चाहिए। वी शुड हैव अ बिजनेस अप्रोच हमारे जो रिलेशनशिप है, रादर देन के जो जहाँ से हम शुरू हुए थे मुशर्रफ दौर में कि वो कम मांगते थे और हम ज्यादा देने को तैयार थे, आज शायद वो ज्यादा मांगे तो हम कम देने को तैयार होंगे। बताएं कि आपकी तो बहुत तवक्कुआत हैं अमेरिका से, जैसा कि आपने कहा, मगर अमेरिका की भी आपसे बहुत तवक्कुआत हैं और जो तवक्कुआत अमेरिका की हैं वो बज़ाहिर पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमतों के बस की बात नहीं है, तो फिर कैसे आप अमेरिका की तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे? देखें, जब आप सिविलियन हुकूमत कहते हैं तो शायद आप हुकूमत के दो हिस्से कर देते हैं, तो आप सिविलियन हुकूमत की बजाय हुकूमत पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल करें, क्योंकि हुकूमत जो है उसमें जो सिविलियन कंपोनेंट है और जो मिलिट्री कंपोनेंट है, इंटरनेशनल अफेयर्स में अगर वो इकट्ठे नहीं होंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए राना साहब हमारे कहने से तो इकट्ठे नहीं होंगे ना, दुनिया तो देख रही है ना। जब GHQ में आपके वजीरों को तलब किया जाता है और उसकी वीडियो फिल्में जारी होती हैं और आप खामोशी से मुस्कुरा देते हैं, तो फिर हमारे इधर प्रोग्राम में कहने से तो एक हुकूमत नहीं बन जाएगी ना। आप देखें, ये अब आप एक दूसरी साइड पे चले गए, ये इंटरनेशनल रिलेशन से आप हट के आप डोमेस्टिक रिलेशन पे आ गए हैं। मैं नहीं समझता कि अगर इंटरनली कोई मीटिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो या वो मीटिंग GHQ में हो या किसी और जगह हो, वो कोई उसमें कोई सियासत होनी चाहिए, ये कन्वीनियंस की बात है। और अगर वो मीटिंग जहाँ भी होती है, देखना ये है कि मीटिंग का रिजल्ट क्या है। ये कोई हमारी वन अप मैनशिप नहीं है कि वो वन अप है हम वन डाउन है, या हम वन डाउन है वो अप है, मतलब ऐसी बात नहीं है। एक वर्किंग रिलेशनशिप है, उसके अंदर ईगो को हर वक्त शामिल नहीं करना चाहिए। राना साहब आखिर में ये बता दें कि क्या आपकी हुकूमत इस वक्त जो पाकिस्तान को सफारती और दिफाई महाजों पर चैलेंजेस का सामना है, क्या आपकी हुकूमत इन तमाम चैलेंजेस की जिम्मेदारी लेती है? बिल्कुल, हर हुकूमत को चैलेंजेस की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको अगर उनका टारगेट 100% नहीं है तो जितना भी वो अचीव कर सकते हैं अपने और ये जो हमारी सफारती महाजों पे नाकामियां हैं, वाज़े ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए, अफ़गानिस्तान के साथ, भारत के साथ पहले ही थे, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, इन नाकामियों की जिम्मेदारी भी नवाज शरीफ हुकूमत लेती है? देखें, आपको इन नाकामियों को क्वांटिफाई करके एक एक को डिस्कस करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि हमारी कोई ईरान के साथ नाकामी हुई है, कोई अमेरिका। हमारी पोजीशंस चेंज होती रहती हैं। ईरान अपने मफादात पे काम कर रहा है, अगर वो चाह बहाल बना रहा है तो वो पाकिस्तान की नाकामी नहीं है, उनकी अपनी पॉलिसी है और उसके ऊपर दूसरे मुल्क कैसे रिएक्ट करते हैं ये उनके आपस के रिलेशंस हैं। हमें अपनी इकोनॉमी को सही करना है और हमारी अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर बनेंगे तो ये तमाम मामलात का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी नाकामी हुई है या हमने कोई गलती की है। बहुत शुक्रिया राना अफजल साहब। ब्रिगेडियर साहब, एम्बेसडर साहब, बल्कि मैं आपकी तरफ ही आना चाहूँगा। ये जो चैलेंजेस और नाकामियों की जो बात हो रही है, आप बताएं कि कुछ जैसे मैंने कहा अमेरिका की भी हमसे बड़ी तवक्कुआत है, तो उन तवक्कुआत पे आखिर हमारी सियासी हुकूमतें क्यों नहीं पूरी उतर पाती? अच्छा जी, पहले तो मैं एक क्विक कमेंट करूंगा। जो ड्रोन्स की बात हुआ है, हमने उसका बड़ा मेजर्ड हमारा रिस्पांस रहा है। फॉरेन ऑफिस से सफ़ीर अमेरिका के सफ़ीर फॉरेन ऑफिस में समन किया गया था, उस पर डिमाश किया गया था, चीज़ उसकी मजम्मत की गई थी वहाँ पे। न सिर्फ ये, फिर उसके बाद जब वो जनरल रहील के पास वहाँ पे कर्टसी कॉल के गया हुआ, उन्होंने भी वहाँ पे किया हुआ है। तीसरी बात ये है कि जिस तरह ड्रोन है, ड्रोन कहते हैं कि जी आप जाके इसको रेस क्यों नहीं करते हैं आउटसाइड पावर्स पे जाके, इंस्टीट्यूशंस में क्यों नहीं रेस करते हैं, उसकी मुश्किलात भी हमारे लिए हैं। एक हमारे जनरल साहब थे जिन्होंने इनको इजाज़त दे दी थी, हमारे सॉइल पे थे, वो ऑपरेट करते थे। जनरल मुशर्रफ की बात कर रहा हूँ मैं वहाँ पे। तो मतलब है कि यहाँ पे ये सब अब ये ऑफिशियल है कि उन्होंने इजाज़त दी थी, मतलब क्या हमारी हुकूमत जो है उस इजाज़त को अभी तक ख़त्म नहीं कर पाई? वो तो कभी ख़त्म कर दी। शमसी बेग वहाँ पे और जैकबाबाद के अंदर दोनों वहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। कभी कभी वो बताते थे, कभी नहीं बताते थे। लेकिन ड्रोन हमलों की इजाज़त
لمیٹڈ رہی ہے؟ وہ رہی ہے بالکل مشرف اور کے ابھی زمانے ہے میں، یا نہیں ہے؟ ابھی نو سچ تھنگ. آپ کو یاد ہوگا 2011 کے اندر کیانی صاحب نے اس وقت بالکل ڈرون کو شوٹ ڈاؤن کے لیے بھی آرڈر کیا ہوا تھا، اسٹاپ ہو گئی تھی ٹوٹلی ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا 2000. تو یہ جو چیزیں ہیں کیا نام، اس کے ساتھ میجر رسپانس ہے پاکستان. ٹھیک ہے بھیا، آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں جو کہ توقعات ہیں امریکہ کی، کیا ہماری سیاسی حکومتیں اس پہ پورا اتر سکتی ہیں؟ بالکل کر رہی ہیں. کیا نام، آپ دیکھیے ان کا ایک یہ رہا ہے، فورس رہا ہے، ہمیشہ وہ کہتے رہے ہیں کہ جی آپ حقانی نیٹ ورک کے اوپر آپ کیا نام ایکشن لیں. پاکستان نہیں کر رہا ہے، سپر پاور ہے، پریشر ڈال رہا ہے وہاں پہ. پاکستان ابھی تک نہیں کر رہا، نہیں کر رہا، حقانی نیٹ ورک کے خلاف کر رہا ہے. خلاف نہیں کر رہا ہے. ہم نے جو یہاں پہ ان کی لیڈرشپ ہے ان کو یہاں رکھا ہوا ہے. سرتاج عزیز صاحب نے ایکنالج کیا کہ یہاں پہ ہے، ان پہ جتنا پریشر. انہوں نے تو کہا تھا صرف مذاکرات کے لیے ان کے وفود کو ہم میزبانی کرتے ہیں، جی باقی کسی کام کے لیے نہیں رکھا ہوا. نہیں، اسی لیے کیونکہ ہم الٹیمیٹلی سولوشن یہی ہے کہ یہ اٹ ہیز ٹو بی کہ طالبان اپنے آپس میں مل کے اپنا فیصلہ کریں گے کہ کہاں جائیں گے. آپ کے خیال میں حقانی نیٹ ورک کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے پاکستان میں؟ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا بنانے کے لیے، کیونکہ آلریڈی وہاں پہ آپ اگر لیکن آفیشلی تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈسکرمنیٹلی بغیر کسی بلا تفریق ہم تمام گروپوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. وہ تو نہیں مانتے. وہ صحیح بات ہے، وہ بالکل صحیح بات ہے. ان کا بھی کہنا بھی درست ہے. دیکھیے وہ دہشت گردی کے لیے اس پہ وہ اٹیک کریں گے، مگر ہمارا پوزیشن یہ ہے کہ فاٹا میں جو بھی ان کے کیا نام وہاں پہ فریم ورک تھا وہ ہم نے اس کو ڈسمینٹل کر دیا ہے ٹوٹلی. ہم ان کو یہاں سے جانے نہیں دیتے ہیں. مگر اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے، یہ جو لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں یہ بغیر پاکستان کی نالج سے جا رہے ہیں. اور ہم نے افغانستان سے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ بارڈر مینجمنٹ کے لیے آپ ہم سے اگری کریں تو یہ یہاں سے کوئی نہیں جائے. اور یہی بات آرمی چیف نے امریکی وفد سے بھی کہی ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کے بغیر جو ہے یہ معاملات ایسے حل نہیں ہوں گے. بریگیڈیئر صاحب، یہ بار بار امریکی توقعات کی بھی بات ہوتی ہے. وہ اس پریس ریلیز میں بھی دفتر خارجہ کا ذکر کیا گیا کہ امریکی وفد نے بھی پاکستان سے کہا ہے کہ جو سیف ہیونز ہیں طالبان کی ان کو ختم کیا جائے. تو کیا یہ جیسا کہ امبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف ہم کارروائی نہیں کرتے، تو کیا یہ ہماری سیاسی حکومت کی پالیسی ہے حقانی نیٹ ورک کو کے خلاف کارروائی نہ کرنا؟ دیکھ لو، جہاں تک یہ ڈوم اور کا ہے نا، یہ شروع سے ہے اور یہ مطالبات امریکہ کے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. آپ سر کے بل کھڑے، نہیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ میں حقانی نیٹ ورک کی بات کر لیتا ہوں. جی، کیا افغانستان میں صرف حقانی نیٹ ورک لڑ رہا ہے؟ کیا طالبان کو امریکہ اپنا دشمن سمجھتا ہے؟ کیا طالبان کے ساتھ امریکہ مذاکرات نہیں چاہتا؟ کیا طالبان کی پریزنس دوحہ میں نہیں ہے جو امریکہ نے ان کو آفس لے کر دیا ہے؟ کیا طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے سارجنٹ بوئی کے بدلے انہوں نے 4 بڑے طالبان لیڈر کو رہا نہیں کیا تھا؟ کیا طالبان کے ساتھ اب بھی راہداری کے معاہدے افغانستان میں نہیں ہے؟ کیا طالبان کے ساتھ وہ پیس پروسیس جو بڑھانا چاہتے ہیں اس میں طالبان کو ایک حصہ، ایک پارٹی نہیں سمجھتے؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو کیا حقانی نیٹ ورک اس طالبان کا ایک جز ہے؟ اس جز پر آ کر یہ اپنی توجہ مرکوز کرنا رہے کہ صرف پاکستان کو پریشر میں رکھنا. تو جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ ہمارا سرکاری موقف کیوں نہیں ہے؟ وہی میں بات کروں کہ اب جو موقع آیا ہے، جس طریقے سے چیزیں کھل کر سامنے آ گئی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو ہر کوئی اس کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے کہ اب پاکستان اور امریکہ کے مفادات آپس میں ٹکرا رہے ہیں. اب پاکستان کو کمزور کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے اور اس کے لیے آپ کے دشمن کو اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے، اس کو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سپورٹ بھی دے رہے ہیں، اس کو اپنے سر آنکھوں پر بھی بٹھا رہا ہے، اس کو خطے کا ایک جگرناٹ، ایک قسم کا بہت بڑا ڈان تیار کیا جا رہا ہے. اس کے ذریعے چین کو کنٹین کیا جا رہا ہے، خطے کو ڈیسٹیبلائز رکھنا چاہتا ہے کہ چائنا کنٹین رہے، سی پیک جو ہے وہ اپنے اہداف کو حاصل نہ کرے. یہ سب کچھ اگر ہے اور ہمیں 8 F-16 نہیں دے رہے، ان کے لیے 100 F-18 اینڈ F-16 کا وعدہ کیا، ان کے ساتھ 6 نیوکلیئر ریئیکٹر، جبکہ ہمارے ایک نیوکلیئر ریئیکٹر ان کو نہیں ہے. ان کو اینٹی میزل سسٹم کا شیلڈ ملٹی لیئر دیا جا رہا ہے، ہمیں نہیں. ان کے لیے تو لیکن ہم نے بھی تو دیکھے نا چائنا کو تیل کے بٹھا دیا ہے، بظاہر تو یہی ہے نا، ان کے سامنے تو یہی ہے. وہ تو ہمارا نیبر ہے، پڑوسی ہے، انڈیا تو ان کا نیبر نہیں ہے. یہ تو پھر بین الاقوامی معاملات میں تو ہمیں ہینڈل کرنا پڑے گا. ایک چھوٹی سی بریک. ایک سن آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ امریکہ اگر ہمارا الائے ہے
اور ہمیں فرنٹ لائن اسٹیٹ سمجھتے ہیں اگینسٹ فلانا فلانا فلانا. تو یہ القابات ہم سے واپس لے لیں. یہ دوستی ہمیں نہیں چاہیے انڈیا کے ساتھ کر لیں, کیونکہ اس دوستی نے ہمیں 1 ارب اور 18 کروڑ ڈالر کا نقصان کیا. 118 ارب اور اس کے علاوہ 50,000 لوگ مارے گئے. ٹھیک ہے, ہم میرے خیال میں یہ ڈالروں کے کیلکولیشن جو ہے ہم وقفے میں بھی جاری رکھ سکتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں بات ہو رہی ہے پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے, اور امریکی وفد کی پاکستان کے دورے سے متعلق بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق پیرزادہ, تجزیہ کار. طارق پیرزادہ صاحب, پاکستان اور چائنا کے درمیان جو اتنے بڑے پیمانے پہ اب ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی ہیں, اور اسٹریٹجیکلی بھی چائنا اب جو ہے وہ گوادر تک ہماری مدد کرے گا اور پورٹ کو ڈیولپ کرنے میں. شاید امریکہ کی نظر میں یہ چائنا وہاں پہ آ چکا ہے اور گلف کے دھانے پہ ہے, تیل کے ذخائر کے دھانے پہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے اب جو ہے چائنا فیکٹر بہت خطرناک ہو گیا, اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے اب اس کے لیے ایک مختلف کردار میں اس کے سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ باتیں تو بڑی عرصے سے واضح تھیں, لیکن اب چونکہ کلیش بالکل کلیئر ہو گیا ہے. ایک تو افغانستان کے اوپر براہ راست تصادم ہے. چائنا اور پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کے اندر کی صورتحال ہے اس کے مطابق اقتدار کی تقسیم وہاں پر جو گروہ ہیں ان کی قوت کے مطابق ہونی چاہیے. یہ اصل میں حقائق ہیں زمینی. لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 15 قربانیاں دینے کے بعد جو ان کے بقول انہوں نے افغانستان میں دی ہیں, وہ وہاں پر سیاسی, سفارتی, انتظامی, ملکی سطح پر افغانستان کے اندر اپنی مرضی کی ایک حکومت دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ چلتی چلی جائے. اب میں چائنا کی طرف, یہ چائنا کے ایک فیکٹر کا میں نے ذکر کیا ہے. دوسرا, چائنا کے ساتھ دیکھیے جو ہم علاقے میں بار بار یہ لفظ کہتے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے کسی بہت بڑی غلط فہمی کا نتیجہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ریجن میں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. پاکستان اور چائنا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے ہیں. اس کے نتیجہ, اس کی صورت دیکھیں کہ سی پیک کی شکل میں, اقتصادیات کی شکل میں, این ایس جی کے مسئلے پر آپ دیکھیں وہ کس طرح آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. آپ ان کو افغانستان پیس پروسیس کے مسئلے پر دیکھیں, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کی تمام کا تمام ڈیفنس جو ہے اس وقت چائنا کے ساتھ ہے. جو یہ F-16 کا مسئلہ ہے یہ اپنے آخری دنوں میں ہے. اپنا F-16 کی پروڈکشن لائنز ہوں گی, F-16 کا بھی آئے گا. یہ ایئر فورس کے لوگوں کے کچھ خواب ہیں, کچھ سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. بلکہ میں نے ایک ایئر چیف کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ F-16s are our toys, we cannot live without it. یہ میں نے خود ایئر فورس چیف, وہ بالکل اس طرح نہیں رہ سکتے اس طرح پاکستان کے پریزنٹ کمپنی ایکسیپٹڈ, پاکستان کے بیشتر سفارتکار اور دوسرے اداروں کے لوگ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بغیر ایک دوسرے پاکستان کا تصور ذہن میں نہیں ہے. چلیے چین کی طرف آتے ہوئے کہتا ہوں, آج بھی جب آپ کی درمیان میں کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں نا, ایک بیجنگ میں اور ایک واشنگٹن میں, تو آپ یقین کریں کہ جو ترجیح ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ واشنگٹن کا رخ کیا جائے, جبکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بدل چکی ہے, لیکن ہم ذہنی طور پر اس فضا سے باہر نہیں نکلے ہوئے. چنانچہ اس وقت آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ اس خوف سے آزاد ہو جائیں جس کا ذکر کبھی کبھی میں دینا تو نہیں چاہتا, حوالہ عمران ذکر کرتا ہے کہ خوف سے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کبھی اقتدار میں آیا تو اس خوف سے حقیقتاً آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں, وہ تو ڈرون بھی گرائیں گے. جی لیکن میں نے آپ سے دوسری بات میں ذرا ایک بڑی کڑوی بات ہے یہاں پر, تو چین کی حد تک میں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو کلیئر کر دیا. جس طرح انڈیا کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس کی بڑی واضح اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اسی طرح آپ کو چین کے ساتھ چلنا ہے آگے. چین کا بھی اس ریجن میں, ایشیا میں کوئی دوسرا ملک نہیں ہے پاکستان کے علاوہ, تو یوز اٹ ٹو یور ایڈوانٹیج. بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں. ایک بات ذرا سی اور کرتا چلوں, دیکھیں یہ جو سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے پاکستان, یونائٹڈ اسٹیٹس, انڈیا اور چین کے درمیان, اس میں آپ نے اپنے لیے جگہ خود بنانی ہے. اس وقت پاکستان کی ریاست کا کوئی حکمران نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے میں ذرا جواب دے دیتا ہوں. پارلیمانی نظام میں اتفاق سے کسی نے کسی امینڈمنٹ کے ذریعے کسی ایکٹنگ پرائم منسٹر کا کوئی تصور نہیں رکھا, جبکہ ایک
ایکٹنگ صدر کا تصور رکھا ہوا ہے. یہ کام جو حکمران پارٹی ہے اسی نے کرنا تھا، لیکن چونکہ ذہنی مسئلہ ہے کہ آپ نے اگر اقتدار کسی اور کو عارضی طور پر دے دیا تو شاید معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہ تو آپ کی مہربانی، آپ سمجھتے ہیں وزیر اعظم کی موجودگی بہت اہم ہے، مگر گلہ تو یہ رہتا ہے کہ شاید خارجہ اور دفاع پالیسی وزیر اعظم بناتا ہی نہیں ہے. تو میں ایک عرض کروں، بڑے نہیں میں بھارت کی حد تک وقت نے ثابت کیا ہے کہ جب وزیر اعظم نے سری لنکا سے فون کیا تھا پٹھان کوٹ کے مسئلے پر، اس وقت یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کم از کم انڈیا کی حد تک جو پالیسی ہے وہ میاں صاحب کے پاس ہے، فوج کے پاس نہیں. چلے یہ تو خیر عملی طور پہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، نہ تو نہیں میں نے تو ثبوت دیا آپ کو کارگل کے وقت میاں صاحب میں نے آپ کو ثبوت دیا ہے، نہ ہی بعد میں نہیں میں نے آپ کو ثبوت دیا ہے. ٹھیک ہے، کلبھوشن کے مسئلے پر ابھی تک میاں صاحب نے بات نہیں کی ہے. صاحب پیرزادہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک شفٹ ہے ڈپلومیسی اس فردکاری کے محاذ پہ. کیا چائنا امریکہ کا متبادل ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے چائنا تو رائزنگ پاور ہے اور کیا نام نیچرلی، اور وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم ایک سپر پاور نہیں بننا چاہتے یا کمپٹیشن سے نہیں کرنا چاہتے، نمبر 1 نہیں ہونا چاہتے. تو مگر وہ اس کی پالیسیز کی وجہ سے، پالیسیز کی وجہ سے، اس کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے ایک وہ ایسا ملک ہے جو سائڈ ٹریک نہیں ہو رہا، ایک بڑا فوکسڈ اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس کی رائز جو ہو رہی ہے اکنامکلی ملٹریلی وہ رائز کر رہا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ کیا نام چائنا اور کہ آپ کہتے ہیں کہ انڈیا کو وہ اس کے ساتھ کنٹینمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہسٹوریکلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو امریکہ سالوں سال سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح انڈیا کو ویسٹرن آربٹ کے اندر لے آئے، ان کا یہ مین فوکس ہے وہاں سے لے آئے، اور ساتھ ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کی انفلوئنس جو ہے اس ایریا میں، خاص طور پہ ساؤتھ چائنا سی وغیرہ میں، اس کو کم کر دیں وہاں پہ. مگر کنٹینمنٹ کی اب تو الٹا چائنا انڈین اوشن گلف کی طرف آ گیا، وہ تو ساؤتھ چائنا کہاں کر رہے تھے وہ ادھر پہنچ گیا، ادھر بھی گھر پہ پہنچ گئے. تو اب دیکھیے انڈیا کو اگر آپ دیکھیں ان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ وہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اپنا بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ کریں، مگر اس میں بھی کافی ان کو سیٹ بیکس ہیں. جہازوں کا ذکر کیا یہاں پہ، انڈیا نے اس کے جہاز نہیں خریدے، امریکن جہاز نہیں خریدے. نیوکلیئر ڈیل جو انہوں نے کی تھی وہاں پہ، ان کا کوئی سا نیوکلیئر، پھر رشیا کے بھی بڑے سٹیکس ہیں. ہاں جی، یہ میں کہنے جا رہا تھا. انڈیا کے تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، ان کی ٹریڈ بڑھتی جا رہی ہے. رشیا کے اپنے ان کے تعلقات ہیں وہاں پہ. تو یہ جو ہے امریکہ اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں یہ کوئی گیون نہیں ہے، کوئی اتنے دیر پا نہیں ہوں. جی ہاں، جی وہاں پہ نہیں. اور پاکستان کو ان سے اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے، پاکستان سوائے اس کے کہ جو پاکستان کو کچھ امریکہ سے ملنا تھا وہ نہیں مل رہا. جی نہیں، پاکستان کو یعنی یہ ہم اوبلیویس نہیں ہو سکتے، ہم کو اس میں ہوشیار رہنا چاہیے کہ کیسے ہو رہے ہیں ہمارے خلاف جو جا رہے ہیں ہم اس کے لیے کاؤنٹر کریں. اب آپ پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ ایک کیا نام ہیون ہے فار کیا نام طالبان کا انکیوبیٹر ہے یہاں کرنے کے لیے. یہ مودی گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹ کی. یہ وہی مودی ہیں جو خود رسپانسبل رہے ہیں گجرات میں وہاں پہ ٹیررزم کے میسیکر کے لیے. اور یہ نہ بھولیے کہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے وہاں پہ جا کے ان کی اسٹیٹ ٹیررزم جو تھی کشمیر کی بات کی تھی وہاں پہ. انہوں نے وہاں پہ ڈوسیئرز دیے تھے جو ان کی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے ٹیررزم کی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. تو یہ تو کیا نام ڈپلومیسی میں جو ہوتا ہے اوباما نے. اچھا یہ ہے جو انڈیا اور ایران کے اور افغانستان کے جو 3 ملکوں کے جو ایک کاروباری تعلقات بن رہے ہیں اور اسٹریٹجک الائنس بن رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جنرل الائنس ہو سکتی ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ فورن پالیسی جو ہے اسٹیٹک نہیں ہوتی ہے، ڈائنامک ہے. کچھ دن پہلے ہمارے غنی صاحب کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، آپ ایران اور امریکہ کے دیکھیں کیسے تعلقات تھے. تو اسی طرح مطلب ہے کہ یہ فلکس میں ہوتا ہے. تو یعنی ایک انسیڈنٹ یا ایک بندہ آ کے اس نے جا کے کوئی ٹور کر دیا تو اس سے پورا ریلیشن شپ چینج نہیں ہو جاتی ہے. ہمارے ابھی بھی اچھے تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ دیکھیے، گلف کنٹریز کے ساتھ دیکھیں، ایران کے ساتھ دیکھیں. ہمارے ایران کے ساتھ ہم گیس پائپ لائن کی ہے، ٹیپی دیکھیں افغانستان کے ساتھ ہمارا. لیکن ابھی تک کاغذوں پہ ہی ہے یہ کاغذوں پہ، مگر میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ یہ بالکل
کیا نام سائڈ لائن کر دیا پاکستان کو اور آئسولیٹ کر دیا، جس طرح کریکٹلی انہوں نے ڈیبنک کر دیا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو چابہار کی پورٹ اب انڈیا جو ہے ایران کے ساتھ مل کے ڈیولپ کر رہا ہے، یہ کتنا بڑا کمپٹیشن ہے یا چیلنج ہے پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے؟ دیکھو، جہاں تک نیچر کا تعلق ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو چابہار پورٹ کا گوادر کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کو آرٹیفیشلی ڈیولپ کیا جائے، کوئی 500 ملین ڈالرز انڈیا ادھر لگا رہا ہے، اس کو ڈیپ سی پورٹ بنایا جا رہا ہے، جبکہ جو ہمارا گوادر ہے تو وہ ایک نیچرل پورٹ ہے اس لحاظ سے۔ دوسری طرف پر دیکھا جائے تو ہم انڈین اوشن کے دہانے پر ہیں بنسبت چابہار کے، کیونکہ چابہار فردر ٹورڈز دا اسٹریٹ آف ہارمز کی طرف کھلتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ چابہار کا جو لوپ ہے وہ پاکستان کے واٹر سے گزرے گا، ہمارا ایکسکلوزیو اکنامک زون جو ہے اس میں سے گزرے گا، تو وہ ڈپینڈنٹ رہے گا پاکستان کے ریلیشنز کے ساتھ۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہاں اگر چائنا آ جاتا ہے اور سی پیک میٹیریلائز ہو جاتا ہے تو پھر چابہار کی حیثیت بڑی چھوٹی سی رہ جاتی ہے۔ اگر وہاں سے انڈین ٹریڈ جو کہ وہ ریلوے لائن بھی بچھا رہے ہیں، سڑکیں بھی بچھا دی، نمروز تک چلے گئے ہیں اور پھر سنٹرل ایشیا پہنچیں گے، تو وہ ایک مہنگا روٹ ہوگا بنسبت چائنا کے لیے یہ روٹ جب استعمال کریں گے۔ اچھا، اور اگلی بات یہ کہ اس کا جو اثر ہے میگنیٹک ایفیکٹ جو ہے، میگنیٹک فیلڈ کا جو ایفیکٹ ہے وہ گوادر کا ہوگا گلف اسٹیٹس پر، جبکہ چابہار کا کمزور ہوگا، اتنا وہ نہیں ہوگا۔ اور اگلی بات ایک میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا امریکہ انڈیا کو انڈین اوشن میں یعنی فری گو دینا چاہتے ہیں اور نیوکلیرائز اس کو کرنا چاہتے ہیں، نیوکلیرائز سب میرینز اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو چائنا جب اس سی میں پہنچ جائے گا تو پھر ساؤتھ چائنا سی امریکہ بھول جائے گا اور پھر ان کو انڈین اوشن کے یہ چائنا پہنچ جائے گا کیا مطلب؟ ظاہر تو ان کی ملٹری پریزنس کا تو کوئی پلان نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چائنا کے تقریباً 70% جو انرجی سپلائی ہے وہ اس روٹ سے نہیں، وہ انڈین اوشن سے گزرتی ہے اور اسٹریٹ آف ملاکا سے 10,500 کلومیٹر پر پھر ایسٹرن چائنا پہنچ جاتی ہے۔ جب یہ ادھر ہو جائیں گے تو چائنا ادھر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، چائنا ادھر دہانے پر بیٹھ جائے، اس کے پروٹیکشن کے لیے وہ پھر ظاہر ہے کہ they will do anything۔ رم لینڈ جو ہوگا وہ پاکستان کا اور گلف اسٹیٹ کا یہ پھر چائنیز اگر کوئی بیس ہوتے ہیں یا ان کی ملٹری پریزنس ہوتی ہے فار سیکیورٹی پرپز تو یہ امریکن بیسز کے کراس ہی ہوگا، کچھ چند سو کلومیٹر کے سلاٹس جو ہوتے ہیں نا، سی لائنز آف کمیونیکیشن، اس کی پروٹیکشن بین الاقوامی قوانین کے تحت اس ملک کی ذمہ داری، اس ملک کی ذمہ داری۔ آپ کچھ کہہ وہ بریگیڈیئر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اس کے علاوہ میں توجہ دوں گا کہ دیکھیے چائنیز نے بھی ویلکم کیا ہے چابہار کا جو روٹ بن رہا ہے، کمپلیمنٹری ہوگا۔ اسی طرح کیا نام پریزیڈنٹ روحانی نے بھی وہاں سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ اس کو دیکھنا کمپٹیشن نہیں دیکھیں، اس کو دیکھیں کہ کمپلیمنٹری ہونا چاہیے، اور پاکستان کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ یہاں سے دیکھیے ایران کے تھرو ایک تو سینٹرل ایشیا بھی ہم جا سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا اون ڈیولپ ہوتا ہے، سیکنڈلی جو یہاں سے یورپ کا جو ہے یہاں سے تھرو ایران ریلوے لائن، روڈ لائن، وہاں سے بھی تو ہم اگر اتنے اچھے موڈ میں ہیں اور سب سے اچھے تعلقات کرنا چاہ ہی رہے ہیں تو کیا ہم بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بنا سکتے؟ دیکھیے بھارت کے ساتھ تعلقات پاکستان تو چاہتا ہے، مگر بھارت کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ڈومینیشن کے لیے ہیجمنی کا یہاں پر، اور خاص کر بلوچستان میں جو وہ کاروائیاں کر رہے ہیں وہاں پہ کر رہے ہیں، پاکستان کی وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک کلائنٹ اسٹیٹ بن جائے پاکستان، اور اس کے لیے وہ ہر قسم کی کیا نام حرکتیں کر رہا ہے۔ بہت شکریہ ایمبیسڈر اسلم رضوی صاحب، بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب اور طارق فیضان صاحب۔ بات اتنی سی ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے اندر کوئی بھی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا، اور اگر کوئی چیز مستقل ہوتی ہے تو وہ ہر ملک کا قومی مفاد ہوتا ہے۔ اپنے گربان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔